السلام علیکم. پاکستان سپر لیگ 7 کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں کرن رضوی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ تجزیہ کار فواد مصطفیٰ صاحب. فواد مصطفیٰ صاحب سے ضرور بات ہوگی، لیکن اپنے ناظرین کو ہم بتائیں کہ آج ہم اپنے ناظرین کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. کسی مدعا نے PSL کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنی ہو یا پھر فواد صاحب سے کوئی سوال کرنا ہو تو ہمیں فون لگا سکتے ہیں اور نمبر آپ کی اسکرین پر اس وقت موجود ہوگا. تو پاکستان سپر لیگ 7 میں آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا. کراچی میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم میں میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں لیگ میں اب تک دو. یہ زبردستی چیز آپ کو بھی یقیناً علم میں ہوگا، یہ سرفراز اور سلمان بٹ کے درمیان اچھا نہیں ہوا. ہاں بالکل، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم اوائڈ چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز پہ ہمیں رسپونڈ کرنا کیوں لازمی ہے؟ پتہ نہیں، ہے میری سمجھ نہیں آ رہا. وہ بھی سوشل میڈیا پہ جا کے یہاں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آئے اور پھر وہ. اور ہمیں سیکھنا چاہیے کچھ چیزیں کہ ہم ایک کرکٹ میں سے ہی سیکھ لیں کہ ویل لیفٹ بھی ایک چیز آتی ہے جو اکثر سکھائی جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ بال کو چھوڑ دیتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. سو وہ ہم سارے کرکٹرز ہیں اور ہم ویل لیفٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، بال کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہوتے. سو بال کو چھوڑنا یا ان سوالوں کو کوئی ایسی بات ہو گئی ہے اس کو درگزر کرنا میرے خیال سے بہتر رہتا ہے. ہر چیز پہ آپ نے جواب نہیں دینا ہوتا، ہر چیز پہ رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا، پھر وہ چیز بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایونچولی آخر آگے دیکھے کہ جی پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہر بات پہ فواد صاحب رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا اور ہر بات کہنے والی بھی تو نہیں ہوتی نا. اگر آپ نے دیکھے اب یہ بات کہہ دیے تو اب سرفراز کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو نظر انداز کر دیتے تو وہ زیادہ ان کا قد اونچا ہو جاتا نا کہ انہوں نے فوراً. دیکھیں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے کچھ لوگوں سے سنا بھی ہے کہ اگر ان کے اگینسٹ کوئی خبر یا کوئی بات ہو جائے تو وہ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. جب وہ اس کا جواب دیتے ہیں تب بہت سے ایسے لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جنہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. جو بھی سلمان بٹ کی بات تھی لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، ہم بہت سے بات کر رہے ہوتے، لیکن اس کے جواب پہ جب بات آئی تو پھر سب نے کہا جی سنو کیا کہا اور کیا ہوا. تو آپ اگر بات کا جواب نہ دیں تو خاموشی سے بات ختم بھی ہو جاتی ہے اور لوگ بھی پھر اس کو نوٹس نہیں کرتے. چلیں ذرا میچ کی طرف آ جاتے ہیں. کل آپ کی پریڈکشن تھی جو میچ ٹاس جیتے اور وہ بہت بڑا غلط ہو گیا. ٹاس جیتے لیکن میچ مجھے لگ رہا ہے پہلے جو ٹاس جیتا تھا وہ میچ جیتا تھا، اب لگ رہا ہے جو ٹاس ہارے گا وہ میچ جیتے. نہیں دیکھیں اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے بڑا آسان فیصلہ ہوتا تھا اور تنقید بھی نہیں ہوتی تھی بیکاز ہم سبھی یہی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ بھی ٹاس کے بعد تو ایک ہی ڈیسیجن لینا ہے آپ نے کہ آپ نے چیز کرنا ہے. سو اب یہ 2 میچ جو ملتان جیت گیا ہے اس کے بعد اب تو صحیح معنوں میں امتحان شروع ہوا ہے مینجمنٹ کا اور کپتان کا کہ کیا ڈیسیجن لیں گے. صحیح بات ہے. ایک کالر بھی ہیں فواد صاحب ہمارے ساتھ، عدنان ہے غالباً کراچی سے. السلام علیکم عدنان. عدنان آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عدنان؟ آپ تھوڑا لاؤڈ آپ کہیں گے، بولیں گے تھوڑا لاؤڈ، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے عدنان. آپ پلیز عدنان، آپ سے بھی میں یہ کہوں گی اور بقیہ ناظرین سے یہ کہوں گی جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہ رہے ہوں گے وہ پہلے یہ کام کریں کہ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور ٹی وی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے فواد صاحب، ٹی وی پہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، سننا بھی ہوتا ہے اور بولنا بھی ہوتا ہے. تینوں کام تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتے. اچھا ایک چیز مجھے لگ رہی ہے، ملتان سلطان جو لگاتار ماشاءاللہ میچ کھیل رہی ہے اور لگاتار جیت رہی، مطلب انبیٹن، تو یہ اس کے لیے پلس پوائنٹ ہے. ایسا تو نہیں ہے کیونکہ سیزن 1 میں اگر آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ لگاتار میچز جیت رہے تھے اور پھر اینڈ میں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے، اس میں آپ نے آگے تک اسی جو بھی پرفارمنس اسی مومنٹم کے ساتھ جانا ہوتا ہے. ہم نے اکثر ٹیموں کو دیکھا، ملتان کو لاسٹ سیزن میں دیکھا کہ شروع میں یہ تک نہیں لگ رہا تھا کہ ٹاپ 4 ٹیموں میں آ جائیں گے. اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے سیکنڈ جو ابو دھابی میں گئے اور اس کے بعد جو کھیلنا شروع کیا تو سامنے کوئی ٹیم ٹک نہیں سکی. پھر آپ کی فٹنس بھی پلیئرز کی کیا رہتی ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کراچی کا ہی دیکھ لیں کہ محمد عامر اتنے سارے میچ مس کر گئے جس کا کتنا نقصان ہوا ٹیم کو. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو لاہور میں جب اب جائے گے تو وہاں پر لیگ میں کون سی ٹیم جو ہے وہ فارم میں آتی ہے یا وہ پچ پلیئرز کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے کراچی کی یا لاہور کی. دیکھیے سب
डिपेंड करता है और आप सारे जितने Due भी factor. खेल रहे हैं सब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और इन्हें एडजस्ट होना होता है कंडीशंस के हवाले से। सो जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं आपने उसके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं चेंज हो जाती। सो जिस तरह से बैटिंग के लिए अभी भी यहाँ साजगार है वहां भी यही होगा। सो अब जो टीम जैसे मुल्तान ने ये जो हुआ है 5 मैच अगर होने हैं और उनमें से 4 यहाँ जीत लिए हैं, सो वो तो ऑलरेडी टॉप पे जा रहे हैं। बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ, साबिर हैं कोयटा से। जी साबिर, क्या कहेंगे आप? पीएसएल फॉलो कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि जेसन रॉय ये क्वेटा का जो इंग्लैंड का प्लेयर है, ये कब अगला मैच खेल सकेंगे या अभी तक नहीं है पाकिस्तान? इसके हवाले से मैंने पूछना था। अच्छा, वो कह रहे हैं कोयटा के जो जेसन जी अभी आ गए हैं, ऑलमोस्ट 3 दिन क्वारंटीन में रहेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली अब मैचेस डिपेंड करता है कि कितने दिन बाद है। सो अब ये आने वाले मैचेस में आपको ये सारे जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स वहां मसरूफ थे T20 सीरीज में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो सब अब आपको आने वाले मैचेस में नजर आना शुरू हो जाएंगे। शादाब ने कल जबरदस्त परफॉर्मेंस की, दिखा दिया कि मैं कैप्टन हूँ ना। वो ऑलराउंडर बॉलर हैं, मतलब अगर वो जितना उन्होंने मैच में कल परफॉर्मेंस दिखाई है, इतनी अगर वो इंटरनेशनल मैचेस में दिखाएं तो मुझे लगता है 20% भी दिखा दें तो वो फिर उनकी जो मतलब एक हिटर की कमी है वो पूरी हो जाएगी। देखिए डिपेंड करता है, जैसे कप्तानी जब भी इस्लामाबाद की रिसेंटली शादाब ने शुरू किया है कि वो ऊपर के नंबर्स पे आ जाते हैं और फ्रंट से लीड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने परफॉर्म भी किया है। कल जिस तरह से वो खेले हैं, वो अगर आखिर तक जिस तरह लेके जा रहे थे तो एक वक्त लग रहा था कि ये जो इतना बड़ा टोटल जिसकी हम बात कर रहे थे 217 वो भी अचीवेबल था, वो भी बनता नजर आ रहा था। तो अब आपको फ्रंट से देख ही रहे हैं कि जी रिजवान भी अगर फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो टीम परफॉर्म कर रही है। शादाब की सूरत में एक बेहतरीन ऑलराउंडर नजर आ रहा है जो वाइट बॉल क्रिकेट में आगे जाके इसका फायदा तो पाकिस्तान को ही होगा। तो ये बड़ी अच्छी शादाब की फिर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, अभी नाज़रीन को भी दिखा देते हैं। कल शादाब खान ने जबरदस्त खेल खेला है। जरा नाज़रीन आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने भी देखी और अपने नाज़रीन को भी दिखाई। अभी हम एक नजर डाल लेते हैं PSL 7 के पॉइंट्स टेबल पर। मुल्तान सुल्तान्स चारों मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ टॉप पर हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें जिसने 3 में से 1 मैच जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं और लाहौर कलंदर्स का 1 फतह के साथ चौथा नंबर है, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने भी 1 मैच जीता और 2 पॉइंट के साथ वो 5वें नंबर पर है। बाबर आजम की कराची किंग्स इब्तदाई तीनों मैचेस हारकर अब तक खाता नहीं खोल सकी है। बाबा साहब हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है क्योंकि आज हम कॉलर को ले रहे हैं तो जाहिर है वो फिर मुसलसल में कॉल्स भी कर रहे हैं। ज़ीशान है इस वक्त हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से। जी ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान। PSL फॉलो कर रहे हैं, कौन है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर को। कोयटा को तो अब लाला भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, मैं यही पूछ रहा था कल मैच खेलेंगे या नहीं? जी खेलेंगे गालिबन फवाद साहब। देखिए अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, अभी वो बबल में है। वो बबल में है और इत्तला आ जाएगी। अब 2-3 दिन की बात होती है, अब उनकी फिटनेस पे डिपेंड करता है कि वो कितने फिट हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुए तो कोयटा तो इंतजार कर रही है कि जल्दी से वो टीम को ज्वाइन करें। सो उम्मीद यही है कि अगर वो फिट होंगे तो खेलेंगे। ठीक है निशान, आपको जवाब मिल गया। अगर लाला फिट होंगे तो वो जरूर कोयटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन करेंगे और कोयटा भी जाहिर है लाला का वेट कर रहा है। रोमान रईस काफी अरसे बाद उनको खिलाया और अच्छी बॉलिंग की रोमान रईस ने, अच्छा डिसीजन था क्योंकि वो काफी अरसे बाद भी खेले। देखिए रोमान रईस बहुत ही अंडररेटेड T20 क्रिकेट के बॉलर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में बीच में वो इंजरी के बाद जब आए थे तो एज अ बॉलिंग कोच भी उन्हें साथ रख लिया था। उसके बाद रोमान ने जो एंट्री दी थी नेशनल T20 में, उसमें हैट्रिक भी किया था। सिंध की तरफ से बहुत भरपूर खेले थे। सो इस बार मुल्तान सुल्तान ने उन्हें पिक किया। और देखिए यही जो मैं आपसे बात कर रहा होता हूं कि कराची किंग्स ने जो टीम पिक की थी जहां पर गलतियां थी, देखिए उनके शाहनवाज नानी या इमरान ने परफॉर्म नहीं किया तो बैकअप तैयार था। फौरन रोमान आए, फौरन अनवर अली आए। तो ये आपका होता है कि अगर आपका प्लान ए तो तगड़ा है ही, अगर प्लान बी भी अगर आपका अच्छा है सो तो टीम को बहुत फायदा होता है। रोमान आए और आपने देखा कि कितना फर्क डाल दिया उन्होंने फिल कर दिया। हमारे साथ कराची से एक कॉलर मशहूर है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है?
جی وعلیکم السلام، میں زاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ زاہد کراچی سے، جی زاہد۔ میرا میم کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سرفراز احمد صاحب کا اور سلمان بٹ کا جو معاملہ ہوا ہے، یہ ابھی سلمان بٹ صاحب نے اس طرح جو بات بھی کی ہے وہ ان کی بات ان کے ساتھ ہے، لیکن کیا سرفراز صاحب کا یہ آگے سے اس طرح کا بیان کرنا مناسب ہے؟ کیا بہتر یہ نہیں تھا کہ اس بات کا جواب وہ گراؤنڈ کے اندر دیتے اپنی پرفارمنس سے، جس طرح کسی وقت میں امام الحق نے دیا تھا؟ ٹھیک، تو اپنی پرفارمنس دینے کے بعد اس بات پہ اپنا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم، اور ماشاءاللہ سے یہ تو سرفراز صاحب تو حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کو تو بہت زیادہ ان کے اندر برداشت اور ٹالرنس ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی وہی جواب دے کے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زاہد، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ اور ہم، اگر آپ نے پروگرام کے آغاز میں دیکھا ہوگا تو ہم نے شروعات میں یہی بات کی کہ عقل مندی یہی تھی، جیسا کہ زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جواب دینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں، گراؤنڈ میں جواب دیں، پرفارم کر کے۔ ایسا آپ کو لگ رہا ہے ٹیمز آؤٹ ہونے کے بعد زیادہ اگریسو ہو گئے، زیادہ کچھ ریٹیلیٹ فوراً؟ دیکھیے، آئی ڈونٹ نو، آپ جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، آپ ٹویٹ کرنے، آپ اس سے پہلے کتنی بار سوچتے ہیں اور کتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر میں سمجھتا ہوں کہ غصے میں نا آپ جتنا چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ جب غصے میں آ کے جواب دیتے ہیں نا تو بعض وقت اس کا نقصان آپ کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جی اس نے جو بھی کہا، یا فار ایگزامپل ہم بھی کوئی بات کر رہے ہیں، سو کسی کا قطعی مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کے بارے میں کوئی بری بات کی جا رہی ہے۔ ہم کرکٹ پہ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام جیسے آپ کا کام کھیلنا ہے، سو ہمارا کام اس پہ بات کرنا ہے۔ جو اچھا ہو رہا ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جو تھوڑا سا اگر مختلف لگ رہا ہوتا ہے، مجھے تو دونوں ہی فرسٹریشن کا شکار لگ رہے ہیں۔ وہ گراؤنڈ میں شاید پرفارم نہیں کر پا رہے اس لیے، اب وہ گراؤنڈ میں آ نہیں پا رہے شاید اس لیے۔ نہیں، دیکھیے وہ تو اب اپنی کام کر رہے ہیں نا، وہ اب ایک اینالسٹ کے طور پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے فکسنگ میں وہ پکڑے گئے تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ جو سزا تھی اس کو پورا کیا، اس کے بعد اب وہ آ گئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ہم کس کس کو کہاں کہاں کہیں گے کہ تم چور ہو، تم یہ کرتے ہو اور تم وہ کرتے ہو، یہ ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی کی چیزوں کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، آپ اگنور کریں۔ غلط بات ہے کہ سلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر دیکھا جائے وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ کھلاڑیوں سے مشورہ نہیں کرتے، وہ غصہ کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اب سرفراز نے جو ان سے کہا، ان کی جگہ کوئی سینئر پلیئر اگر یہ کہتا کہ سرفراز مشورہ نہیں کر رہے، اور مجھے لگ رہا ہے وہ شاید سنتے سمجھتے، لیکن چونکہ وہ سلمان تھے تو انہوں نے فوراً ان پر اٹیک کر دیا، اور وہ ملک دشمن اور پتہ نہیں کیا۔ میری نظر میں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے سرفراز کا، انہوں نے تو انہیں ہٹ کر دیا، ان کے پروگرام کو ہٹ کرا دیا۔ اب سارے لوگ، آج ہم بات کر رہے ہیں، پورے چینل جو ہیں وہ اسی پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو تو شکریہ۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ بعض اوقات جب ہم جواب دیتے ہیں تو اگلے کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جی کہاں پروگرام ہے، کہاں وہ آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن اب ساری دنیا ان کو فالو کر رہی، تو آپ نے اس کو تو فائدہ دے دیا۔ ایک بات ہے، ایک غلطی سلمان نے کی اور دوسری غلطی سرفراز نے کر دی، بہرحال دونوں کو غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ بہرحال پاکستان سپر لیگ 7 میں شرکت کے لیے انگلینڈ کے مزید 6 کھلاڑی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے بعد پاکستان پہنچنے والے کرکٹرز میں کرس جارڈن، فل سالٹ، جیمس ونس، ثاقب محمود، جیسن روئے اور لیام ٹاؤسن شامل ہیں۔ جیمس ونسن قرنطینہ نہیں کریں گے، جبکہ باقی 5 کرکٹرز 3 روزہ آئسولیشن اور منفی کورونا ٹیسٹ کے بعد اپنی ٹیموں کو جوائن کریں گے۔ PSL 7 میں سب سے زیادہ 24 انگلش کرکٹرز حصہ لے رہے ہیں، تو آنا شروع ہو گئے ہیں اور جوائن کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ٹیموں کو تگڑا کرنا شروع ہو گئے۔ اور یہ آپ سوچیں کہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمارا ملک میں آنے کا دورہ ختم کر دیا تھا، اور یہ جب پلیئرز آ رہے ہیں، سو ابھی بیچ میں جن بھی پلیئر سے بات ہوتی ہے، سو اپنے ہی بورڈ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سوچیں کہ آپ نے کیوں اس طرح سے دورہ ختم کیا تھا پاکستان آنے کو، اور ان کے آنے سے جب ہمارا پاکستان آسٹریلیا کی بھی سیریز ہونی ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور یہ سارے بڑے اچھے کرکٹرز ہیں، اور PSL بھی اب اور بہتر ہو جائے گی۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ابو ذر ہیں ہمارے ساتھ جنگ سے۔ جی ابو ذر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بالکل، آج میچ ہے لاہور کا، مجھے آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آئی، آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے، کیا کہا آپ نے؟ آج میچ ہے لاہور کا۔ جی لاہور، جی میچ ہے آج، بالکل ہے۔ ہاں، میں مطلب آج لاہور کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو آج انشاءاللہ ٹاس جیت جائے نا۔
اچھا آپ لاہور کو سپورٹ کر رہے ہیں جی لاہور کو. اور فخر زمان کو؟ آپ فخر زمان کہیں جی فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے آپ فالو کرتے ہیں آپ پی ایس ایل اور آپ لاہور کو سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ لاہور ہی جیتے گی. یہ بڑے اچھا ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں بڑی فالوئنگ ہے پی ایس ایل کی. کل بھی جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ پی ایس ایل گھروں میں ایک طرح سے بہت زیادہ پہنچ گیا ہے اور لوگوں کی اپنی ٹیم ہے. آپ کا کسی بھی شہر سے تعلق ہو بٹ وہ جو پلیئر جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے جو آپ کا آپ جو جس کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس ٹیم کو سپورٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو شاہد جیسے کوئٹہ میں آئے تو بہت سارے ان کے فینز اب کوئٹہ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اور کیونکہ لالا کی اپنی فین فالوئنگ ہے. بالکل اور بہت زیادہ انتظار ہو رہا ہے کہ شاہد کب پہلا میچ کھیلیں گے. کل کا جو میچ ہوا اسلام آباد یونائٹیڈ کا جلدی جو وکٹیں گریں وہ ایک وجہ بنی ہار کی یقیناً. ورنہ شاداب نے وہ کہتے ہیں نا محنت تو بڑی کی. دیکھیں جب آپ اتنا بڑا ٹوٹل چیز کر رہے ہوتے ہیں جو تقریباً 10:30 رنز کا پر اوور ایوریج ہوتا ہے جو آپ نے چیز کرنا ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اور آپ بعض اوقات لے بھی جاتے ہیں اس کو وہاں تک اور جیت بھی جاتے ہیں. اس میں جتنا آپ کی وکٹس ہاتھ میں ہوتی ہیں اور جو اسلام آباد کی 10 نمبر تک ایسی بیٹنگ تھی کہ جو مطلب چھکے مار سکتے ہیں ہارڈ ہٹنگ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر پائے. اور جس طرح سے پھر میں وہی کہوں گا رضوان نے ٹیم کو لے کے گئے کنٹرول کیا اپنے بالرز کو استعمال کیا. خوشدل شاہ دیکھیں جن کا کہیں کوئی ذکر ہم لوگ نہیں کر رہے تھے پی ایس ایل میں کہ انہیں اس طرح سے پلان کیا اور ان کو کتنا فائدہ خوشدل ایز اے بولر پہنچا رہے ہیں. بیٹسمین وہ زیادہ اچھی تو پارٹ ٹائم ایک اسپنر ہیں لیکن آپ سوچیں کہ وہ اسٹریٹجی کتنا کام کر رہی ہے ان کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. آپ پی ایس ایل کے مشہور ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان بھی پاکستان سپر لیگ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے. وان نے اپنے ٹویٹ میں پی ایس ایل کو دنیا کی بہترین T20 لیگز میں سے ایک قرار دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پی ایس ایل دنیا کا دوسرا بہترین T20 ٹورنامنٹ ہے جبکہ یہ انڈین پریمیئر لیگ سے بھی کم نہیں ہے. پی ایس ایل میں کرکٹ کا معیار شاندار ہے. یہ کہ اگر بیرون ملک یا کوئی انٹرنیشنل پلیئر اس طرح تعریف کرے تو بڑا پراؤڈ. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ موازنہ کریں انڈین پریمیئر لیگ جتنا کچھ پیسہ اس میں لگا ہوا ہے تو ہم تو ان کے قریب ترین نہیں ہیں. موازنہ کریں لیکن نہیں میں آپ کو وہی بتانے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کرکٹ کی کوالٹی کتنی ان سے قریب ہے. ٹھیک ہے پیسے وہاں بہت زیادہ لیکن اگر اتنا ہمارا پیسہ انویسٹمنٹ آ جائے تو ہم ان کو بھی بیٹ کر دیں ان سے آدھا بھی آ جائے. لیکن کوالٹی آف کرکٹ اور آپ کا جو میں آپ سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی جو ایک شور ایک زبردستی کی نیگیٹو ہم نے ایک چیز شروع کر دی تھی کہ فورن پلیئرز نہیں آ رہے بڑے پلیئرز نہیں آ رہے. ارے بھائی ہمارے اتنے سٹارز اپنے ہیں جو میں کہہ رہا تھا کہ جو مائیکل وان بھی جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہی اتنا رنگ بھر دیں گے اس پی ایس ایل میں بھر دیا ہے کہ فورن پلیئرز تو ان کے بعد آتے ہیں. 3 سٹارز آپ کے پاس موجود ہیں ہم ہمیشہ دوسروں کی تعریفوں میں لگے ہو رہے ہوتے ہیں. پی ایس ایل میں کھلاڑی تو یقیناً رنگ بھرتے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ کورونا نے بڑا رنگ پھیکا کر دیا. ایک جو یہ ظاہر اب شائقین نہیں پہنچ رہے 25% اس سے بھی تھوڑا سا کچھ ڈل سی فیلنگ نہیں آ رہی. دیکھیں اب یہ زندگی کا حصہ ہے اور آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں ابھی بگ بیش لیگ بھی ہوئی تھی لیکن مجھے کراچی میں زیادہ لگ رہا ہے. کوئٹہ مجھے جب ہم لاہور منتقل ہو جائے گا شفٹ ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے ادھر سے ابھی سے آ رہی ہے وائبس کے نہیں وہاں یہ والی. دیکھیں یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا کہ پازیٹیوٹی کتنی ہے کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ آ رہا ہے. نہیں یا وہ کراچی کنگز کی وجہ سے کراچی والے سست پڑے ہوئے نہیں کراچی کنگز کی وجہ سے تو نہیں تو اسی وجہ سے کراؤڈ کو کوشش دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا نقصان اٹھایا. ہم نے 100% کراؤڈ کو الاؤ کر دیا ہمارے یہاں سے پیسے پورا شفٹ ہو گیا تو ہم رسک نہیں لینا چاہ رہے. بہت ساری انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح سے پوسٹ پون ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا لاس ہوتا ہے. سو ہم سے زیادہ کرکٹ بورڈ کی خواہش ہے کہ پورا میدان بھرا رہے لیکن اگر وہ نہیں بھر پا رہا تو اس کی پیچھے کچھ وجوہات ہیں کہ ہمارے لیے یہ پی ایس ایل مکمل کرانا بہت امپورٹنٹ ہے. سو وہ وجہ ہے. آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جب پلے آفس ہوں گے تو گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوگا اور حالات بھی قدرے بہتر ہوں گے موسم بھی بہتر ہو جائے گا موسٹ پرابلی. اچھا لاہور قلندرز اور پشاور زلمی آج ہوں گے آمنے سامنے تو آپ کی کون فیوریٹ؟ دیکھیے دونوں ٹیمیں بہت تگڑی ہیں. میں صرف موازنہ کا جو بیسس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے 2 میچ ہوئے کون بہتر کھیلا ہے. لاہور قلندر اپنا پہلا جیتا ہوا میچ ہارے
دوسرا میچ جیت گئے. اچھا پشاور زلمی اپنا پہلا میچ وہاب ریاض کے بغیر بھی جیتے تھے, اچھا جیتے تھے, لیکن جو وہ دوسرا میچ ہارے وہ بہت برا ہارے تھے. مطلب اسلام آباد نے بالکل ون سائیڈڈ کر دیا تھا. اب دیکھنا ہے کہ چینجز کیا ہیں. سہیل خان کی جگہ کیا ارشد اقبال اویلیبل ہیں, وہ آ سکتے ہیں. ززئی ایز اے اوپنر سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ پی ایس ایل کا اپنا پہلا میچ کھیلنے جا رہے ہیں, تو یہ چینجز کیا فرق ڈالتی ہیں. ٹاس کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہے جو بھی ٹیم کھیلنے آ رہی ہے کہ اگر اسے پہلے باری کرنی ہے تو کتنا اسکور چاہیے, اور آپ اگر بعد میں بولنگ کر رہے ہیں تو کتنا اسکور. ایز اے ٹیم آپ کو کون سی ٹیم لگ رہی ہے سب سے, اس لیے نہیں کہ ملتان ایز اے ٹیم مجھے ابھی آج کے میچ میں آپ بات کریں گے تو مجھے لاہور قلندر قدرے بہتر لگ رہی ہے. جیت کوئی بھی سکتا ہے, لیکن ملتان سلطانز میں ایک چیز ہے کہ وہ اس میں میرے خیال میں شاید واحد اس پی ایس ایل کی ایک ٹیم ہے جو کسی ایک کھلاڑی پہ, یا چند ایسی ٹیموں میں ایک ٹیم ہے جو کسی ایک کھلاڑی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. ملتان سلطان دیکھیں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہی کہ میچز جو ہیں وہ انڈیویجول پرفارمنس جتواتی ہے. جب آپ ٹورنامنٹ یا کوئی ایونٹ جیتتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے جس کے 4 5 6 پرفارمرز ہوتے ہیں, جب ضرورت ہو کر دیں. کل جیسے ہم بہت زیادہ بات کر رہے تھے, ٹم ڈیوڈ نے کر دیا, روسو نے رن کر دیے, تو ایز اے ٹیم وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور ایز اے ٹیم جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو سامنے والی باقی ٹیموں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کے ہر پلیئر ہی پرفارم کر رہے ہیں جس کو موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے, زبردست میچ ہے, اور ایک ہی میچ ہے کراچی میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کا, اور لوگوں نے لاہور قلندر سے اور فخر زمان سے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں. اب دیکھتے ہیں جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.